معراج کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے اور بائبل سے اس کی مزید تفصیلات واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبری کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے دو دور ہیں۔ اس کا پہلا دور وہ تھا جس میں ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اور پھر اس قوم کا اس زمینی پر فیصلہ کر دیا گیا۔ اس کو قرآن نے سورہ یونس میں بیان کیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ ہم ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجتے رہے ہیں، پھر جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا تھا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلا دور ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں مختلف قومیں پھیلنا شروع ہوئیں، یہ دنیا انہی کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس کی اولاد ہے۔ جب قومیں پھیلنا شروع ہوئیں تو ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک رسول بھیج دیا۔ اس کے بعد نبوت کا دوسرا دور وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے 2 علاقوں کا انتخاب کیا اور حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کیا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد کو بحیثیت مجموعی پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ 2 علاقوں کو منتخب کر کے دنیا کے بالکل درمیان میں ان کو توحید کا مرکز بنائے۔ یعنی اب وہ دور آ رہا تھا جس میں پوری دنیا تک پیغام پہنچانے کے مواقع پیدا ہو رہے تھے، تو اس کے لیے 2 علاقوں کا انتخاب کیا گیا، ایک فلسطین جس کو اس زمانے میں کنعان کہتے تھے اور دوسرے عرب۔ ان 2 علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا اور یہ حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل فلسطین میں اور بنی اسماعیل حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد ہے اور بنی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو ایک شاخ کو فلسطین میں توحید کا مرکز بنانے کی ذمہ داری دی گئی اور دوسری شاخ کو عرب میں یہ ذمہ داری دی گئی۔ تو ایک لحاظ سے یہ دونوں کے دونوں علاقے الگ الگ توحید کے مرکز کی حیثیت سے صدیوں تک رہے۔ یہ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس یا القدس یہ وہاں بنایا گیا حضرت داؤد و سلیمان کے زمانے میں، اور توحید کی دعوت اس وقت کی پوری دنیا تک پہنچائی گئی اس کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کا جو مرکز عرب میں بنایا تھا اس کو عالمی سطح پر یہ حیثیت دی گئی کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی اور آپ کے ذریعے سے اس توحید کے مرکز کو پوری دنیا کے لیے قیامت تک ایک مرکز قرار دے دیا گیا۔ یہ جو معاملہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور فیصلہ یہ کیا کہ اب جب کہ یہود یا بنی اسرائیل اللہ کے غضب کا شکار ہو کر حضرت مسیح کے بعد اس سرزمین سے نکال دیے گئے ہیں، ان کا دور ختم ہو گیا ہے، تو دونوں جگہوں کی امانت محمد الرسول اللہ کے سپرد کر دی جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت دوسرے لفظوں میں، یا اس کو سادہ کر لیجئے تو بنی اسماعیل کے سپرد کر دی جائے۔ یعنی پہلے 2 مرکز تھے، ایک بنی اسرائیل کے پاس تھا، ایک بنی اسماعیل کے پاس تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دونوں مراکز کی امانت ایک ہی امت کے یعنی بنی اسماعیل کے سپرد کر دی جائے، اور اس کے ذریعے سے گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت کا آغاز کر دیا گیا۔ وہ دور ختم ہو گیا، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس نئے دور کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بشارتیں دی گئیں۔ آپ کو وہ علاقے دکھائے گئے کہ جو آپ کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، وہ سلطنتیں دکھائی گئیں کہ جو سلطنتیں آپ کی سلطنتیں بن جائیں گی۔ اسی ذیل میں آپ کو ایک رویا دکھایا گیا جس میں آپ نے ایک روحانی تجربے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا۔ اس کو اصطلاح میں معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں خود آگے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا، اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں ہوا،
اور یہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں خود کہہ دیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا، دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کی امت اس سارے کے سارے علاقے میں پھیلے گی، ایک عظیم سلطنت وجود میں آئے گی اور دونوں شہروں کی امانت اب اس کے سپرد کر دی گئی. تو اس کی حقیقت یہ ہے، باقی قصے اور کہانی. اسلام میں